تمہید میں آپ کی اجازت سے شہزادہ عالم صاحب جو کہ بہت سینئر صحافی ہے، سوات پریس کلب کی یونین کے اس کے سربراہ بھی رہے ہیں، اب بھی ایک لیڈنگ رول ہے ان کا، وہ ٹیلی فون لائن پر ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ شہزادہ عالم صاحب، میں نے آپ کا پوسٹ بھی دیکھا، اس کے بعد کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کون 3 جرنلسٹ ہے جن کے خلاف پولیس گردی پر اتر آئی ہے۔ یہ لفظ آج کل بہت عام ہے، آپ لوگوں نے رابطہ بھی کیا ہوگا، وہاں پر ڈی پی او صاحب بھی ہے، منگورا کے اندر یہ صحافی ہے، ان کے خلاف کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو مختلف طریقوں سے پریشرائز کیا گیا۔ آج اتروڑ میں جس طرح میں نے تمہید میں بتایا بھی تھا کہ اتروڑ میں ایک بندے نے ایک پولیس اہلکار کو قرض پیسے دیے تھے، جب اس نے تقاضا کیا اس پر 5 یا 8 گولیاں چلائی ہے۔ یہ والا جو صحافیوں والا ایشو ہے منگورا کے اندر، آپ کے ممبرز بھی ہیں، اس کی تفصیل ذرا بتائیں، اور پولیس کا اوورآل آپ لوگوں کے، آپ اتنے ریسورس فل جرنلسٹ ہو، آپ کے تمام دوست ایک کیمپین بھی چلا رہے، ان کا رسپانس کیا ہے؟ جی بالکل، بہت شکریہ عقیل صاحب آپ کا کہ آپ نے اس اہم ایشو پر مجھے موقع دیا اپنے پروگرام میں۔ میں بتاتا چلوں کہ سوات میں جب سے نئی ڈی پی او دلاور بنگش نے چارج سنبھالا ہے تو اس کے بعد سوات میں حالات یک دم تبدیل ہو گئے ہیں، اور آج اگر بات کی جائے تو ایک جرائم پیشہ شخص جس کو ڈی پی او سوات نے مقامی پولیس اسٹیشن میں جانے کا کہا، اور انہوں نے سوات کی 3 سینئر صحافیوں جن میں سوات پریس کلب کے جنرل سیکرٹری اور 24 نیوز کے سبحان اللہ، سوات الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری شیراز خان اور سینئر نائب صدر زبیر خان شامل ہیں، اس کے خلاف 25D ٹیلی گراف ایپ اور 506 کے تحت ان کے خلاف مقدمات درج کیے، تو اس کے خلاف ملاکن ڈویژن کے صحافتی برادری سراپا احتجاج بن گئی ہے۔ اگر میں بات کروں سوات کے ان صحافیوں کی جنہوں نے دہشت گردی میں، سیلاب میں، زلزلوں میں اور کشیدگی حالات میں انہوں نے اپنے جانوں کی نذرانے پیش کیے ہیں، اور سوات کے 5 صحافی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو اب اس وقت جب صوبائی وزیر اعلیٰ، قبل وزیر اعلیٰ محمود خان کا تعلق بھی سوات سے ہے، اور اس طرح کے حالات سوات میں پیدا کیے جا رہے ہیں، تو سوات کا وہ امن جن کو قربانیوں کی بدولت قائم کیا گیا ہے، اور یہاں پر آج جس طرح کے ماحول ہے، جو سیاح آ رہے ہیں پوری ملک سے، پوری دنیا سے، تو اس کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہو رہی ہے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ جب بحرین والا واقعہ آیا اور وہاں پر ایک پولیس اہلکار کو ایک بندے نے قرض پیسے دیے تھے، اور اس پر انہوں نے قرض کا پیسے دینے کا مطالبہ کیا گیا، تو ان پر 5 فائر کھولے گئے۔ خوش قسمتی سے وہ شخص تو بچ گیا، لیکن خیبر پختونخوا میں جب پوری مثالی پولیس کی مثالیں دی جا رہی ہیں، اور اس میں صحافیوں کے خلاف ذاتی اناج پر اور اس پر مقدمے درج کیے جا رہے ہیں، جب گزشتہ چند روز قبل اگر دیکھا جائے یہاں پر پولیس والوں نے ایک خاتون کو لاتیں ماری، ان کی بے عزتی کی، تو یہ نہایت ہی قابل افسوس اور قابل تشویش ہے۔ جی، آپ نے جس طرح میں نے بتایا بھی کہ آپ بذات خود بہت ریسورسفل ہے، اور آپ کی وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کی فیملی اور جتنے بھی منسٹرز ہیں وہ ذاتی طور پر آپ کو جانتی بھی ہے، آپ کی بات کا، اور باقی جو پریس کلب اور یونین کے جو ذمہ داران ہیں، آپ جیسے سینئر لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کے مراسم بھی ہے اور نوٹس بھی لیتے ہیں۔ اس والے واقعے کے بعد جو پروونشل گورنمنٹ کا رسپانس ہے، وہ ابھی تک کوئی پازیٹیولی رسپانس سامنے آیا بھی ہے کہ نہیں؟ عقیل صاحب اگر بات کی جائے صوبائی حکومت کی، تو جس طرح میں نے کہا صوبائی حکومت یا قبل وزیر اعلیٰ محمود خان وہ تو ہر چیز کا نوٹس لیتا ہے، ان کو میں نے پرسنلی یہ جو سوات کے صحافیوں کے ساتھ مظالم ہوئے ان کو میں نے پرسنلی ان کے واٹس ایپ پر اس کو میسج کر دیا، لیکن ابھی تک اس کا رسپانس نہیں آیا۔ لیکن جب ہماری ملاقات ہوئی سوات پریس کلب کے چیئرمین، سوات گورننگ باڈی کے الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کے DIG سے، تو یہ شکر ہے اللہ کا کہ عبدالغفور افریدی جو ہے نا وہ ایک ایسا DIG یہاں پر آئے، انہوں نے پوری طور پر اس کی تحقیقات، غیر جانبداران تحقیقات کا حکم دے دیا ہے، اور اس نے جو گرفتاری ہے اس کو پوسٹ پون کر دیا ہے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے کہ سوات کے صحافیوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اس طرح کے مظالم ہو رہے ہیں، تو سوات کے عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اگر گزشتہ 2 ہفتوں کے درمیان آپ دیکھ لیں تو تقریباً 2 ہفتوں میں 20 افراد کا قتل ہو چکا ہے، وزیر اعلیٰ کا حلقہ ہے جو کہ نہایت ہی قابل تشویش ہے، ڈکیتیاں ہو رہی ہے، چوریاں ہو رہی ہے، تو سوات سے بالکل امن کا جنازہ نکل چکا ہے۔ بالکل، یہ نور عالم ایڈوکیٹ صاحب جو ہے نا سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہے، آپ ان کو جانتے ہیں، آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ شہزاد عالم صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کہ آپ کا وزیر اعلیٰ کے ساتھ اچھے مراسم ہیں، تو گزشتہ 2 سالوں سے ایک
صحافیوں کے لیے جرنلسٹوں کے لیے ایک قانون سازی ہو رہی ہے جس میں بنیادی مقصد یہ کہ ان کے ویلفیئر کے لیے انڈومنٹ فنڈ جو کہ آلریڈی قانون سازی ہو چکی ہے اس کو دوبارہ جو ہے امینڈمنٹ کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ جو سائبر کرائم کے نام سے صحافیوں کی وہ جو فرائض ہے اس میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, اس کے اوپر جو ہے اگر کبھی موقع ملے تو وزیر اعلیٰ سے یہ بھی کہنا کہ اس کو جلدی قانون سازی کے لیے جو ہے پیش کیا جائے تاکہ صحافی جو ہے آزادی کے ساتھ اپنا کام کر سکے. بیرسٹر صاحب میں یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ تقریباً 6 ماہ قبل جب میں نے یہاں پر ڈی پی او سوات جو کہ اس وقت کے تھے اس کو ایک اپلیکیشن دی تھی سائبر کرائم کے تحت ایف آئی اے کو اس کو گورنمنٹ لیٹر اور وہ بنانے کا کہا, لیکن آج تک اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی. میں جس طرح آپ نے کہا سوشل میڈیا آج کل ایک آزاد اس کے طور پہ کام کر رہا ہے, لیکن جو اعلانات یا جو صحافیوں کی فلاح و بہبود کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ صرف اعلانات تک محدود ہے. ابھی تک ایف آئی اے کی جانب سے, صوبائی حکومت کی جانب سے یا مرکزی حکومت کی جانب سے ایسی کوئی قوانین یا وہ لاگو نہیں کی گئی جس میں انڈومنٹ فنڈ سوات کے ساتھ ہو یا اس کے حوالے سے بات ہو. میں چونکہ گزشتہ 5 سال سے سوات پر شہزاد عالم صاحب 2011 میں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے سینٹ میں رکھا ہوا ہے اور یہی بات وہ بھی کر رہے ہیں نا کہ مطلب وہ اعلانات ہو گئے ہیں مگر عملاً کچھ نہیں ہو رہا. جی جاری رکھیں اپنی بات. جی عقیل صاحب جب لاسٹ ٹائم ہماری 30 نومبر کو انڈومنٹ فنڈ کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی تو 2 بجے اس کی میٹنگ تھی اور 2:05 پر کامران بنگش کا فون آیا کہ میں بزی ہو گیا ہوں اور اس وجہ سے وہ میٹنگ کینسل کی گئی کہ اس میں جہیز کے حوالے سے اس میں دیگر حوالے سے وہ مراسم اور وہ شامل کیے گئے تھے. لیکن میں بتاتا چلوں کہ اب تک صوبائی حکومت, مرکزی حکومت یا اس کی جانب سے سوات یا خیبر پختونخوا کے صحافیوں کے فلاح و بہبود کے بارے میں کوئی بھی اقدامات نہیں اٹھائے گئے. جتنے بھی اعلانات ہو رہے وہ اعلانات تک محدود ہے. اور ابھی تک میں بتاتا چلوں کہ سوات سی ایم کا اپنا ضلع ہے, آج اس میں دیکھ لیں پولیس گردی عروج پر ہے. کے پی کے میں گزشتہ روز 13 سال بچی کی موت کا وہ دیکھ لیں تو پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں اس وقت پولیس گردی عروج پر ہے. پولیس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور ہر کوئی جس کی اپنی منمانیوں میں, جو افسران ہیں وہ اپنی منمانیوں میں مصروف ہے. اور یہاں تک کہ سوات کی 3 سینئر صحافیوں کے خلاف اور اس کے خلاف مقدمات درج کی گئی. تو یہ کون سا قانون ہے, کس قانون کے تحت یہاں پر صوبے میں جو کچھ ہو رہا ہے؟ تو اس میں یہ قابل تشویش ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے آبائی ضلع میں اگر وہاں یہ حالت ہے, وہ نہایت ہی قابل تشویش ہے. بہت شکریہ اگر وہاں پر یہ حالت ہے. جی عقیل یوسف زئی صاحب, ایسا ہے کہ